یہ جو ٹویٹ آتا ہے کا ڈرافٹ آتا ہے وہاں سے انسٹرکشنز کے ساتھ، تو انسٹرکشن سمیت آپ کے پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہیں فارم 47 کے، وہ اس کو چھاپ دیتے ہیں. پوری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو کہیں اور سے ڈکٹیشن آتی ہے، اور پوری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ ٹرمپ شکست کھا چکے ہیں ایران سے، اور وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ میں بہت اونچی بلڈنگ پہ چڑھ بیٹھا ہوں اور میں نے وہاں سے خودکشی کی نعرے لگا دیے کہ میں تو جان دے دوں گا، نہیں تو یہ حملہ، یہ کام ہونا چاہیے، یہ کام. جب ان کو یورینیم جو آپریشن کیا گیا تھا ایران میں، امریکن ایئر فورس نے آپریشن کیا تھا ایران کی جو یورینیم جو تھی وہ چوری کرنے کے لیے، جس میں وہ ناکام ہوئے تھے، وہ شکست ہوئی تھی وہاں اس کی ایئر فورس کو، اور ایران نے ایک طرح سے وہ وکٹری حاصل کی تھی. اس کے بعد وہ اتنا جھنجھلائے تھے کہ انہوں نے گالیوں کا طوفان اس پہ لکھنا شروع کر دیا تھا ایسٹر کے دن اس کے اوپر ٹویٹر پہ، اور اس میں جھنجھلائے بھی تھے، ان کو غصہ تھا، اور اس میں ان کے بس نہیں چل رہا تھا، بے بسی تھی. تو انہوں نے اس پہ کہا کہ میں اس بلڈنگ پہ چڑھ کے چھلانگ لگا دوں گا. میں اس کو ایسے اصطلاح اس پہ ایک میٹافور کے طور پہ استعمال کری، لیکن انہوں نے اس پہ گالیاں دی اور کہا کہ ایف یو اینڈ اوپن دا ایف اسٹریٹ آف جو ہے وہ ہرموز، اور پھر کہا کہ یو بی اس طرح کی گالیاں والیاں دیں، اور پھر ساتھ انہوں نے فیتھ پہ بھی انگلی اٹھائی، اور بڑی ان کے اوپر اس کے اوپر سرزنش ہوئی، لان تان ہوئی. اور جو پوپ ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر مطلب اس کو غلط سمجھا اس سب باتوں کو، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو بھی مطلب جو کہنا سننا تھا کہا، اور انہوں نے اپنی تصویر چھاپ دی کہ وہی مسایہ ہے. خیر وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، ہم اسی پہ رہتے ہیں. اس کے بعد یہ جب یہ ٹویٹ چھاپ دیتے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کو معاہدے کے لیے جو ایک پوری تصویر کھینچی گئی، مذاکرات ہوں گے ایران کے، آئے وہاں سے 14 ممبران جو ایکسپرٹ تھے وہ آئے ڈیلیگیشن لے کر. اس ڈیلیگیشن میں کہ سب لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں معلوم تھا کہ یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے، امریکا کا کوئی ارادہ نہیں. اور وہاں بھی انہوں نے کہا کہ 2 جو بڑے نمائندے وہ اسرائیل کے لے کے آئے تھے، اسرائیل کے ایجنٹ انہوں نے کہا، تو ہمیں ان کے نام سے ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے. میں نے بھی میرا خیال یہی کہا تھا وہ بیڈ نیوز ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ مذاکرات نہیں ہوں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جے ڈی وینس بار بار فون کر رہے تھے اور وہ نتن یاہو سے بھی پوچھ رہے تھے، اور یہ بات نتن یاہو نے کہہ بھی دی. اور جے ڈی وینس اور ڈونلڈ ٹرمپ نے، ڈاکٹر مرنڈی کہتے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولا. انہوں نے کہا کہ ہم نے نیوکلیئر ویپن نہ بنانے پہ ان کے ساتھ وہ نہیں کیا، ایگری نہیں کیا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ہمیشہ اس پہ ایگری کیا کہ ہم نہیں بنائیں گے، لیکن یہ انہوں نے ہمارے ساتھ اس بات کے اوپر انہوں نے جا کے جھوٹ بولا کیونکہ ان کو جھوٹی تصویر کھینچنی ہے. انہوں نے کہا ہمیں حالانکہ معلوم تھا کہ یہ نہیں ہوں گے، لیکن ہم اس لیے آئے کہ دنیا کو یہ موقع نہ دیں کہ امریکن ان کو یہ کہہ سکیں، ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ سکیں کہ یا اسرائیل کہ دیکھا ہم نے مذاکرات کے لیے بلایا تھا وہ نہیں آئے. تو انہوں نے کہا لیکن ہمیں معلوم تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بھی معلوم تھا جب ہم پاکستان آ رہے تھے یا پاکستان میں تھے اور جب ہم واپس جا رہے تھے ناکام مذاکرات سے، کہ ہمارے پہ حملہ ہو سکتا ہے، ہمارا جہاز بلاسٹ کیا جا سکتا ہے، اور جہاز پہ بلاسٹ ہونا اس کو اڑایا جا سکتا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں اس لیے جب ہم واپسی پہ گئے کہتے ہیں لیکن ہم اس کے لیے اسپرچولی اور سائیکولوجیکلی تیار تھے. انہوں نے کہا جب ہم واپس جا رہے تھے تو ہم نے پھر تہران میں نہیں اترے، اسی وجہ سے اسی خدشے کے پیش نظر ہم اس میں گئے، مشہد میں گئے. مشہد میں اتر کے پھر ہم بائی روڈ 1000 میل کا، 1000 کلومیٹر نہیں 1000 مائلز کا سفر کر کے بائی روڈ علیحدہ علیحدہ، یہ کہتے ہیں کہ میں تو ٹرین میں آیا، باقی لوگ کوئی بس میں کوئی کار میں جیسے بھی گئے، تو یہ اپنی اس کے لیے حفاظت کے لیے اس طرح سے واپس آئے. یعنی ان کو اتنا خطرہ تھا، پھر بھی انہوں نے اس میں یہ اپنی ول شو کی کہ ہم مذاکرات کے لیے راضی ہیں. اور یہ میں اس لیے ساری تفصیل بتائی ہے کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں وہ معاہدہ پہلے سے ہو چکا ہے. اب آتے ہیں معاہدے کی طرف، اس معاہدے کے اوپر عمل کی طرف. تو جس وقت پاکستان میں یہ بہت بڑی اس کو بریگ کیا جا رہا تھا کہ پاکستان پیس ٹاکس وہ کر رہا ہے، ہولڈ کر رہا ہے، کچھ لوگوں کو اس پہ اعتراض ہے، اس پہ وہ کرٹیکل تھنکنگ نہیں یوز کرتے کہ آپ پیس ٹاکس کروا رہے ہیں، آپ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے آپ کا. آپ تو ایک پارٹی کے، جس پارٹی کو وہ بار بار ایران کہتا ہے کہ یہاں پہ امریکن بیسز کو نکالا جائے، وہاں پہ امریکن بیسز ہے اور وہ امریکہ کی الائی ہے.
تو امریکہ کے الائے کے ساتھ آپ ایک معاہدہ کر چکے ہیں ڈیفنس کا، ہاں، اور یعنی دفاعی نظام کا، کہ آپ دفاع کریں گے ان کا. تو آپ ایران کے مذاکرات کرا کیسے سکتے ہیں؟ ایران آپ پہ اعتبار کیسے کرے گا؟ اسی لیے ایران نے کہا تھا چائنا اور رشیا کا ہونا ضروری ہے. لیکن وہ آیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمسایہ ملک ہے، وہ ان کو کہہ رہے ہیں تو انہوں نے عزت تو دینی ہوتی ہے. تو اس صورت میں آپ یہ کر رہے ہیں. اب تیسری بات اس میں شامل ہو رہی ہے کہ جس وقت آپ کے پاس یہ معاہدہ، یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اس وقت میں آپ اپنی فوجیں سیم ڈے، ایک دن کے تو تھے مذاکرات، آپ اپنی فوجیں سعودی عرب میں بھیج چکے ہیں، یعنی اس دن میں بھیج رہے ہیں، وہاں پہنچ گئی ہیں. اور وہاں پہ آپ کے ایئر فورس کے لڑاکا طیارے بھی پہنچ گئے. وہ کس چیز کا انتظام کر رہے ہیں؟ آپ کیا وہاں پہ جا کے کوئی تصویریں بنوانا چاہتے ہیں؟ آپ کس چیز کی تیاری کر رہے ہیں؟ تو یعنی آپ ان مذاکرات کے اوپر آپ خود بھی یقین نہیں ہے، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ یہ مذاکرات ایک ڈھکوسلا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی فیس سیونگ ہے کہ وہ سیڑھی سے نیچے اترے ہیں، ان کو یہ سیڑھی دی گئی ہے کہ جہاں وہ چڑھ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ نہیں نہیں میں اپنے آپ کو مار دوں گا، میں اسے جمپ کر دوں گا، یا میں فلاں کو دھکا دے دوں گا. تو بعد میں وہ کسی پہ اثر نہیں ہوا، تو وہ پھر انہوں نے ان سے کہا سیڑھی لگاؤ یار، کسی طرح بہانے سے لے آؤ، تم لے آؤ سیڑھی اور کہو کہ اترو اترو، مجھے ضد کرو. تو وہ انہوں نے کیا، مگر سب نے دیکھ لیا کہ وہ انہوں نے کہا تھا. اب جب یہ سارا معاملہ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ صرف سیڑھی سے اتارنا ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے جنگ شروع ہو جائے گی، تو آپ کیسے ان کو یہ کیسے اتنا بریک کر رہے ہیں کہ ہم کو مذاکرات کر رہے ہیں، دوسری جب اپنی فوجیں بھیج رہے ہیں تو مینس یو آر پریپیئرنگ فار سم تھنگ نا. تو آج تک تو ہوا نہیں کہ آپ کی فوجیں وہاں گئی ہوں، کس سے بچانے کے لیے گئی ہیں؟ ایران کے ساتھ ہی معاملہ، یعنی ایران پہ پھر سے حملہ ہونا ہے امریکہ کا، اسرائیل کا. پھر ایران ظاہر ہے ریورس میں اس کی وہیں پہ کرے گا جہاں امریکہ کی یا اسرائیل کی فوجیں جہاں تک وہ حملہ کر سکتا ہے اس حصے میں موجود ہے. جب وہ حملہ کرے گا تو سعودی عرب اس میں شامل ہوگا، تو سعودی عرب کو آپ ڈیفینڈ کریں گے. تو آپ کی فوجیں وہاں پہنچ چکی ہیں، پھر آپ ایران کے ساتھ لڑیں گے کیا؟ تو آپ نے اگر ایران کے ساتھ لڑنے کے لیے بیلٹ باندھی ہوئی ہے، معاہدہ سائن کیا ہوا ہے، اور تو کسی سے ایران کی جنگ نہیں ہو رہی. باقی سب تو ارد گرد اس کے جو یو اے بیلٹ ہے وہ بھی امریکہ اور اسرائیل کا الائے ہے، جو انڈیا ہے وہ بھی اسرائیل کا اور امریکہ کا الائے ہے، اور جو آپ کا ساتھ آپ کے جو اور یہ چھوٹے چھوٹے اسٹیٹس ہیں وہ سب ان کے الائے ہیں. وہاں پہ ان کی بیسز ہیں، کویت میں اور عراق میں اور سب جگہ. تو آپ کس کے ساتھ لڑیں گے؟ آپ ان کے ساتھ کون سی صلح کرا رہے ہیں؟ مطلب سچا مطلب ایک پاگل بنانے والی بات ہے. بڑے بڑے کوشچن اٹھاتی ہے. اسی چیز میں عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا، اور عمران خان اس وجہ سے کہ انہوں نے اس نامعقول معاہدے پہ سائن نہیں کیا تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ سچویشن، یہ ہمارے خطے کی بات ہے. ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم تو پیس میں ساتھی بنیں گے، انہوں نے تو یوکرین پہ بھی انکار کیا تھا. تو اس صورت میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ایران میں جو آپ کے جو عمران خان ہیں ان کو جیل میں ڈال دیں کیونکہ انہوں نے سائن نہیں کیے تھے اس پہ، اور عمران خان نے ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے اپنا پیس کا. تو عمران خان کو جیل میں ڈال کے ان کے اوپر ظلم، ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، اور دوسری جانب فوجیں بھیجی جا رہی ہیں سعودی عرب میں ایران سے لڑنے کے لیے، اور یہاں کہہ رہے ہیں جی پیس ٹاکس ہو رہی ہیں. یہ بات یہاں ہو گئی کلیئر. اگلی پہ چلتے ہیں. اگلی بات ہے کہ وہ گئے میں چیف جو ہیں وہ گئے ہیں ایران. تو ایران اگر چیف کو جانا ہے، آرمی چیف کو جانا ہے، غالباً اب فیلڈ مارشل، تو ان کو اگر جانا ہے کسی اس میں، ظاہر ہے وہ ان کے لیے لڑنے تو نہیں گئے، ان کی تو فوجیں ادھر گئی ہوئی ہیں تو ادھر تو نہیں لڑ سکتے ان کے حوالے سے. وہاں پہ تو جنگ لگی ہوئی ہے، تو وہ اتنے آرام سے کیسے چلے گئے نا؟ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ڈرتے بھی ہیں، کیونکہ وہ تو پوری بلٹ پروف پہن کے اپنے لوگوں کے سامنے، یعنی جو فوجی ہیں ان کے سامنے بھی جب ٹاک کرتے ہیں تو بلٹ پروف گلاس لگتا ہے، پھر اس کے پیچھے انہوں نے جیکٹ پہنی ہوتی ہے، پھر وہ کھڑے ہوتے ہیں. تو اس صورت میں وہ ایران میں اتنی جنگ میں جہاں اسرائیل کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے وہ کیسے چلے گئے؟ اس کا مطلب ہے کہ گارنٹی ملی تھی. گارنٹی کیا تھی؟ کہ اسرائیل یا امریکہ کوئی حملہ نہیں کرے گا، اور پھر اس کا مطلب ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر سے بھیجا تھا. چلیے کوئی بات نہیں، پیس کے لیے جائیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے جس میں ڈھیروں ڈھیر آپ نے ناکارہ لوگ جمع کیے ہوئے ہیں، جن کو اتنی بڑی بڑی تنخواہیں جاتی ہیں، ان کا پروٹوکال ہوتا ہے، اس پہ پیسے لگتے ہیں، کسی کو آپ نے 20 ملین 20 بلین پتہ نہیں کتنے کا جہاز لے کے دیا، ہمارے تو اتنے زیرو ہی نہیں لگتے. تو اس کو وہ کس مرض کی دوائیں اگر آپ نہیں جانا یونیفارم پہن کے ہر جگہ پہ. ایک طرف آپ اپنی فوجیں بھیج رہے ہیں یعنی لڑنے کے لیے، تو آپ ادھر جائیں نا. اول تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، پھر چلیں ادھر جائیں. اس طرف آپ پھر جا رہے ہیں. تو
آپ باقی لوگ کس مرض کی دوا ہیں ان کو فارغ کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ کریں، چلیں، آپ نہیں کرنا ہے، سب کچھ آپ نے کرنا ہے، ڈپلومیسی آپ نے کرنی ہے، یہ جو پرائم منسٹر کا کام آپ نے کرنا ہے، صدر کو آپ نے کہیں بھیج دیا تو یقیناً آپ مستقبل کے صدر بھی ہیں تو اس کا کام بھی آپ نے کرنا ہے، اس کا فارن منسٹر کا آپ نے کرنا ہے، گھر آ کے آپ نے یہ جو بھی کاروبار ہے، پی آئی اے فلاں، ان سب کے کام آپ نے کرنے ہیں، ان سب کو فارغ کریں، بڑی اچھی بات ہے، ایک بندے کی تنخواہ ہوگی نا صرف، اچھا ہے، سب لوگ آپ کے اوپر وہ کریں گے کھلم کھلا اعتراض یا تعریف، تو باقی سب لوگوں کو ہٹائیں، کم از کم خرچے کم ہوں گے، عوام کو کچھ سکھ کا سانس آئے گا تو سکون آ جائے گا، تو ان سب کو نکال دیں، آپ جائیں جہاں جانا ہے آپ نے۔ تو وہ بیچارے مودی صاحب کو بھی کچھ کلیئرٹی آئے گی، وہ کہتے تھے کہ بھائی ہمیں یہ تو بتاؤ ہم نے بات کس سے کرنی ہے، یہاں پہ حکمران کون ہے، تو اب کبھی وہ وزیر اعظم آگے آ جاتے ہیں، کبھی آپ آ جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہی کرتے ہیں، تو کلیئرٹی لے آئے نا، بالکل بہت اچھا ہوگا، اللہ میاں بھی بہت پسند کرتا ہے، سب ساری بات کی ہے، کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ عمران خان کو ریلیز کر دیں، عمران خان کو ریلیز کریں، عمران خان نے جو کہنا سننا ہے کہتا ہے، اب تو فوجی آدمی ہے، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے، یار مطلب زبردست چیف ہیں آپ، عمران خان کیا ہے، کرکٹر ہے، سیاستدان ہے، یا اس نے فلاں کا کام کیا ہے، آپ تو فوجی ہیں نا، فوجی تو سب پہ بھاری ہوتا ہے، تو عمران خان کو نکالیں، ان کا علاج ہونے دیں، ان کی بہنوں سے ملاقات کرائیں، اب بہنوں سے ملاقات نہ کرانا تو مطلب ایک ملٹری کو زیب نہیں دیتا آنیسٹلی، تو اور یہ شہباز شریف کی وہ جرت نہیں ہے کہ وہ ایسا کر سکیں، تو آپ ان کو نکالیں، اور نادے حکومت، آپ سے کون حکومت لے سکتا ہے، بولنے دیں، بولتے رہتے ہیں تو آپ کو کیا فرق پڑ جائے گا، آپ اپنے کام کریں، لیکن یہ ساری پارلیمنٹ فارغ کریں، ساری سینٹ فارغ کریں، آپ نے خود فیصلے کرنے، آپ نے خود، میں تو کہتی ہوں عدالتوں کو بھی لگے ہاتھ فارغ کر دیں، جس نے کچھ کرنا ہوگا وہ جرگہ کر لے گا، تو یہ کم از کم جو ان پہ اتنا خرچہ ہے، جو بالکل غیر، آپ کو بھی مصیبت رہتی ہے، بار بار لوگ وہاں جاتے ہیں، وہاں پہ کوئی اپیل فائل کرتے ہیں، کوئی مقدمہ فائل کرتے ہیں، تو پھر آپ کو ان کو اس کو سمجھانا پڑتا ہے، اس کو سمجھانا پڑتا ہے، اس کو رکا بھیجنا پڑتا ہے، اس کو کوئی اور مراد دینی پڑتی ہے، سارا دن آپ کا ٹائم اس میں ضائع ہوتا ہے، سیدھا سیدھا اپنی مرضی سے کام کریں اور ان سب کو فارغ کر دیں۔ آپ سے کل ملاقات ہوگی، شب بخیر، خدا حافظ، اینڈ ہیو اے نائس ڈے پاکستان۔